مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوتی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کی پہلی صبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشان اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے. نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے. حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے. نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پھٹے بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے. اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو. حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی. نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے. مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے. موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی ہے تو روح نکلنے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے. اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے. اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو. ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے. پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے. پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے. اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے. موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی. مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے. جب حضرت سیدنا جابر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں،
लिहाजा तू मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौका पर तकलीफ़ पहुँचती है। इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब सवाल पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मौत आरे के चीरने, कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे के ज़रिए चीरने वाला इंसान को आरे या कैंची के ज़रिए कटने से उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौका पर शदीद सदमा पहुँचता है। इंसान की रूह धाड़े मार मार के रोती है। वो 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंसान के ये जानने के बावजूद भी ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है। अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुन के उसे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह धाड़े मार मार कर रो रही होती है, जब इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, ठेस पहुंच रही होती है। ये वो लम्हा होता है कि जब आसमान के नूरी फरिश्ते उस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं। ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह दाड़े मार मार कर चीखती चिल्लाती है, रोती है। दूसरा वो कदम जब इंसान वालिदैन को इतना दुख देता है, इतनी तकलीफें देता है कि वालिदैन उस इंसान के हक में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बद्दुआएं लेता है। जब वालिदैन बद्दुआएं दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन को देख भी रहा होता है, उसके मुंह से निकलने वाली बद्दुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका, जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींच के बाहर निकालते हैं। जाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, रूह को गहरा सदमा पहुंचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो जब रूह को तकलीफ पहुंचे, जब रूह को सदमा पहुंचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत, मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है, उस हिस्से को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पूछा गया, हज़रत वो कौन सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिसके काटने से इंसान को तकलीफ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त उनकी तकलीफ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दिल को होगी। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नर्म कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नर्म करने का कोई नुस्खा बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नर्म करने का एक ही नुस्खा है, वो है मस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। मस्कीनों को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाहे रसालत में अर्ज़ की गई, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? अरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला, यही लोग ज़्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है, इसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी।
جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتی ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف میں، بازار کے آسمان و زمین کے درمیان، بعض کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کے آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی علین میں۔ مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے، تو جو کوئی قبر پر آتا ہے وہ اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے جہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کہ کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے میرے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے غسل دینے والے خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا۔ آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے اے میرے وارثو، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی اور زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔